پاکستان کے دل شہر لاہور میں جامعہ عروۃ الوثقی کی صورت میں ایک جامع اور وسیع المقاصد تعلیمی ادارہ واقع ہے، جو دور حاضر میں مملکت پاکستان کی تمام ملکی و قومی علمی و دینی، تحقیقی و فکری، نظریاتی و تربیتی اور تبلیغی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ جامعہ عروۃ الوثقی کا آغاز سن 2010 میں کیا گیا۔ اس وقت جامعہ میں ملک بھر سے 1000 سے زائد طلاب زیر تعلیم ہیں۔ طلاب کی تعلیمی سرگرمی کا آغاز روزانہ نماز تہجد سے ہوتا ہے۔ نماز فجر، ورزش، ناشتہ، اسمبلی، قومی ترانہ، اور دعا کے بعد شعبہ تعلیم کے وضع کردہ نظام الاوقات کے مطابق اذان ظہر تک کلاسز ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نماز ظہرین کے بعد کھانا اور استراحت کا وقفہ ہوتا ہے۔ استراحت کے بعد طلاب مباحثہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ طلاب کے لیے غیر نصابی سرگرمیوں کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، جن میں تقریری مقابلہ، کوئز مقابلہ اور کھیلوں کا مقابلہ قابل ذکر ہیں۔ نماز مغربین اور کھانے کے وقفے کے بعد الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ کا وقت ہوتا ہے جو رات 10 بجے تک جاری رہتا ہے۔ رات 10 بجے تمام طلاب سونے کے لیے ہاسٹل چلے جاتے ہیں۔ جامعہ کا عمارتی نقشہ کچھ یوں ہے۔ تعلیمی بلاک۔ جامعہ عروۃ الوثقی کے تعلیمی امور کی انجام دہی کے لیے 50 روشن اور ہوادار کلاس رومز پر مشتمل ایک عمارت تعمیر کی گئی ہے جو 4 منازل پر مشتمل ہے۔ کلاس رومز میں وائٹ بورڈ، پروجیکٹر، کرسیاں اور ڈیسک کی سہولیات موجود ہیں۔ ماحول کو پاکیزہ اور صاف رکھنے کے لیے کلاس رومز کو ٹائلوں سے مزین کیا گیا ہے۔ ہر کلاس روم میں تقریباً 30 سے 35 طلباء کی گنجائش ہے۔ تعلیمی عمارت کا گراؤنڈ فلور مطالعہ ہال کے طور پر مختص ہے، جہاں طلاب مطالعہ اور مباحثہ کرتے ہیں۔ جامعہ میں 100 سے زائد کمپیوٹرز پر مشتمل ایک جدید کمپیوٹر لیب موجود ہے، جہاں مختلف کمپیوٹر کورسز کے علاوہ ملٹی میڈیا دروس تک رسائی کی سہولت مہیا کی جاتی ہے۔ تمام کمپیوٹرز ایک بڑے سرور سے منسلک ہیں۔ لائبریری۔ جامعہ میں مکتبۃ الکتاب المبین کے نام سے 5500 مربع فٹ پر محیط 4 منزلہ لائبریری موجود ہے۔ عمارت کی پہلی منزل ڈیجیٹل لائبریری کے لیے مختص ہے، جہاں طلاب تعلیمی اور تحقیقی مقاصد کے لیے ڈیجیٹل ڈیٹا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ لائبریری کی دوسری منزل کتب کے لیے مخصوص ہے، جہاں جدید ترین ریکس میں 5 لاکھ سے زائد کتب موجود ہیں، جس میں محققین کے لیے ادیان عالم اور تمام اسلامی مکاتب فکر کی بنیادی کتابیں موجود ہیں۔ لائبریری کی مینجمنٹ کے لیے ایک بہترین سافٹ ویئر بنایا گیا ہے۔ لائبریری کی تیسری منزل پر موضوعاتی لائبریری بنائی گئی ہے،
ہر موضوع کی کتب کو ایک الگ کمرے میں رکھا گیا ہے۔ لائبریری کی چوتھی منزل محققین کے لیے مختص ہے، جہاں تخصص کے مرحلہ تک پہنچنے والے طلاب انفرادی کیبنز میں تحقیق کر سکتے ہیں۔ پولی ٹیکنیکل اسکول جامعہ کے طلاب کو مختلف مہارتیں سکھانے کے لیے ایک 4 منزلہ عمارت میں پولی ٹیکنیکل اسکول ہنرستان کے نام سے قائم کیا گیا ہے، جہاں طلاب کے لیے الیکٹریکل، میکینیکل اور سول سمیت دیگر فنی علوم جیسے پلمبنگ، کارپینٹنگ، خطاطی، آرٹ، الیکٹرانکس اور ڈیکوریشن سکھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ایڈمن بلاک حوزہ علمیہ جامعہ عروۃ الوثقی کے مختلف دفتری امور کے لیے ایک 3 منزلہ عمارت مختص کی گئی ہے۔ پہلی منزل پر دفتر مدیر اعلیٰ جامعہ کے علاوہ شعبہ تعلقات عامہ اور شعبہ مالیات کے دفاتر موجود ہیں۔ عمارت کی دوسری منزل پر شعبہ تعلیم، شعبہ داخلہ اور شعبہ امتحانات کے دفاتر موجود ہیں۔ جامعہ عروۃ الوثقی میں داخلہ لینے کے لیے امتحان اور انٹرویو کا انتظام شعبہ داخلہ میں کیا جاتا ہے۔ جامعہ میں 6ٹھی جماعت سے داخلہ لیا جا سکتا ہے۔ شعبہ تعلیم کی ذمہ داریوں میں نصاب تعلیم مرتب کرنا، اساتذہ و طلاب کے لیے نظام الاوقات مقرر کرنا، کلاسز تشکیل دینا، طلاب کی حاضری و کارکردگی کا جائزہ لینا شامل ہیں۔ جامعہ کے تمام طلاب کے لیے انٹر تک تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے۔ 6ٹھی جماعت سے لے کر انٹر تک رائج تعلیمی نصاب صراط تعلیمی نظام کے تحت پڑھایا جاتا ہے، جبکہ دینی مضامین مدرسہ کے نصاب میں تکمیل ہوتے ہیں۔ مدرسہ کے نصاب میں قرآن، تفسیر، حدیث، تاریخ، سیرت، فلسفہ اور اقبالیات اہمیت کے حامل ہیں۔ امتحانی پرچوں کی تیاری، امتحانات کا انعقاد اور نتائج کا اعلان شعبہ امتحانات کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ایڈمن بلاک کی تیسری منزل پر شعبہ انتظامی امور، شعبہ نظم، شعبہ مالیات اور شعبہ نشر و اشاعت، مطاب اور مطلع الفجر کے دفاتر موجود ہیں۔ کالج، یونیورسٹیز اور اسکول کے طلباء کے لیے مختلف مدت کے شارٹ کورسز کا اہتمام مطلع الفجر کی ذمہ داری ہے۔ جامعہ کا ماہانہ مجلہ مشرب ناب اور استاد محترم سید جواد نقوی کی کتب کو شائع کرنا شعبہ نشر و اشاعت کی ذمہ داری ہے۔ جامعہ کے عملہ کے افراد کی بھرتی، تنخواہ اور دیگر مسائل شعبہ انتظامی امور میں انجام دیے جاتے ہیں۔ جامعہ میں نظم و نسق قائم رکھنا شعبہ نظم کی ذمہ داری ہے اور طلباء کے انضباطی امور کا ریکارڈ یہاں محفوظ کیا جاتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر انضباطی رپورٹ مدیر جامعہ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ جامعہ کے طلاب کے مالیاتی امور کے لیے باقاعدہ نظام وضع کیا گیا ہے جو طلباء کے تمام مالیاتی امور کو منظم رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ طلاب اس شعبہ سے قرض حسنہ لے کر بھی اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں اور تصدیق کے بعد مستحق طلباء کی باقاعدہ یہاں سے مدد کی جاتی ہے۔ طلباء کو گھروں سے بھجوائے گئے اخراجات اور جیب خرچ اسی شعبہ کے ذریعے فراہم کیے جاتے ہیں۔ ہاسٹل طلباء کی رہائش کے لیے 4 بلاک پر مشتمل وسیع و عریض اور کشادہ 3 منزلہ اقامت گاہ تعمیر کی گئی ہے، جس میں 1200 طلاب کی رہائش کے لیے روشن، کھلے اور ہوادار کمروں کا انتظام ہے۔ ہر کمرے میں طلباء کے لیے اپنا سامان الگ الگ رکھنے کے لیے ایک الماری موجود ہے۔ ہر منزل پر مناسب تعداد میں واش روم بنائے گئے ہیں، جن میں سردیوں میں گرم پانی کی سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے۔ یہ عمارت طلباء کے آرام کے اوقات میں کھولی جاتی ہے، جبکہ درسی اوقات کے دوران اسے بند کر دیا جاتا ہے۔ تعلیمی عمارت کے عقب میں اساتید کی رہائش کا بھی انتظام کیا گیا ہے، جہاں ان کے لیے کشادہ فلیٹس تعمیر کیے گئے ہیں۔ ڈائننگ ہال ہاسٹل کے گراؤنڈ فلور میں میز اور کرسیوں کی سہولت کے ساتھ ڈائننگ ہال کا انتظام ہے، جہاں طلباء 3 اوقات صبح، دوپہر اور شام کو غذا تناول کرتے ہیں۔ کچن جامعہ میں ایک وسیع رقبہ پر باورچی خانہ موجود ہے، جس میں جدید آلات بھی مہیا کیے گئے ہیں، جن میں آٹا گوندنے کے لیے آٹومیٹک مشین اور روٹی پکانے کے لیے پلانٹ قابل ذکر ہیں۔ بر وقت کھانا فراہم کرنے کے لیے ایک بڑا عملہ باورچی خانے کی تمام تر ضروریات کو پورا کرتا ہے۔
سہولیات۔ طلاب کی تمام ممکنہ ضروریات و مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے سہولیات کا انتظام کیا گیا ہے۔ طلاب کے لیے درزی، حجام اور موچی کی سہولیات